مکے کی سرحد سے ٹچ ہوتا تھا، مال سے بڑا ہوا، اتنی مالدار تھی. اور یہی خدیجہ ہے جو سیدہ فاطمہ کی امی جان ہے، یہی خدیجۃ الکبریٰ جو حسنین کریمین کی نانی ہے، اور ہم سب کی پہلی ام المومنین ہے. جو سب سے پہلے ام المومنین بنی ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے. لیکن سن لے، میں نے جو آپ کے سامنے دعویٰ کیا کہ جو دیکھ لیتا تھا حضور کا ہو کر کے رہ جاتا تھا. ابھی تک خدیجۃ الکبریٰ کی ملاقات نہیں ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. خدیجہ پریشان تھی، لوگ میرا مال لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، مردوں سے کہاں لڑوں گی، کس سے لڑوں گی، کس سے گفتگو کروں گی، کیا کروں گی. ایسے میں خدیجۃ الکبریٰ کو کسی نے مشورہ دیا، مکے کا سردار ہے، اس کو بلا بات کر، ہو سکتا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکے. انہوں نے سردار مکہ کو بلا کر کے کہا کہ دیکھیے لوگ میرا مال لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے. سردار مکہ نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. تو سردار مکے کے تاجروں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ تم سب خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ، خدیجہ کے ساتھ اپنا مال ملا دو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر اتنا تم دینا اور اتنے پرسنٹ جتنا دو کی پرسنٹ کے حساب سے لے لینا. اس طریقے سے جو بھی باتیں ہوگی تو سارا مال محفوظ ہو گیا. خدیجہ نے کہا مکے کی حد تک تو آپ نے مال محفوظ کر دیا، یہ مال یمن بھی جاتا ہے، شام بھی جاتا ہے، مصر بھی جاتا ہے، اب کیا ہوگا. تو خدیجۃ الکبریٰ سے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تیرا مال میں تجارت کا لے کر یمن مصر شام تک نہیں جا سکتا. خدیجہ نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ تیرا ایک بھتیجا ہے اور وہ بہت شریف النفس ہے، لوگ اس کی طہارت کی، اس کی عصمت کی، اس کی پاکیزگی کی قسم اٹھاتے ہیں. میں نے سنا اس کا نام محمد ہے، کیا تم اس کو میرے ساتھ بھیج سکتے ہو یا میرا مال لے کے بھیج سکتے ہو. اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. تو چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان سے بات کروں گا، کیونکہ وہ مزدوری پسند نہیں کرتا، اس کو مزدوری پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات کروں گا. گھر گئے، جانے کے بعد کہا کہ بھتیجے ایک خدیجہ نام کی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون ہے، اس کا مال مصر اور شام اور یمن تک جاتا ہے، اس کی خواہش ہے، اس نے خود کہا ہے کہ جو ہے وہ مال لے کر کے آپ کو جانا ہے. کہا چچا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں مزدوری کو پسند نہیں کرتا. چچا بھتیجے کی طبیعت اور فطرت سے اچھی طرح واقف تھے. چچا نے کہا بیٹا میں مزدوری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تم تو یتیم اور بیواؤں کی مدد کے لیے بہت آگے آگے رہتے ہو. ایک بیوہ کی مدد کا سوال ہے، ایک بیوہ کی امداد کا سوال ہے، کیا کر نہیں سکتے مدد. بیوہ کی مدد کی بات آئی تو کہا ٹھیک ہے چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں. کہا جاؤ اس کا گھر فلاں مکہ محلے میں ہے، جا کر اس سے ملاقات کرو اور اس سے ملاقات کر کے سارے معاملات طے کر لو، اور شام جانا، یمن جانا، مصر جانا، کہاں جانا ہے جا کر کے بات کر لو. اب میں اپنے الفاظ کے جامع میں سیرت کی کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب ذرا تصور کرنا اپنے حضور کی عظمت کو، اپنے نبی کی شان کو، اپنے نبی کی بزرگی کو. دل میں عشق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ذکر سننے سے، حضور کی عظمت سننے سے، حضور کے معجزات سننے سے، حضور کی بزرگی سننے سے، حضور کی سیرت سننے سے. اللہ اکبر. توجہ سے سنیے میرے آقا علیہ السلام کو کہا گیا جا کر کے خدیجہ نام کی خاتون سے ملاقات کرو، تجارت کے معاملات طے کرو. کہا گیا کہ ابھی تک خدیجہ نے حضور سے کو دیکھا نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے بھی خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا. اب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے اپنے الفاظ کے جامع میں سیرت کا اتنے مجموعہ، اللہ اکبر، کہتی ہے کہ میرا گھر، سیدہ خدیجہ کہتی ہے میرا گھر مکے میں ایسی جگہ تھا، دروازہ ایسی جگہ تھا، نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر میں سورج کی کرنیں نہیں آتی تھی، ڈوبتے وقت بھی نہیں آتی تھی اور غروب ہوتے وقت بھی نہیں آتی تھی. توجہ کرنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے. میرا گھر ایسے سمت میں تھا، دروازہ ایسے سمت میں تھا، سورج نکلتے وقت بھی میرے گھر میں سورج کی کرن نہیں آتی تھی، ڈوبتے وقت بھی نہیں آتی تھی. مثال کے طور پر اگر ہندوستان میں کسی کا گھر مشرق یا مغرب کی طرف رخ کا ہوگا تو سورج نکلتے وقت مغرب والوں کے گھر کے اندر دروازے سے روشنی آتی ہے، اور اگر مشرق میں ہوگا تو ڈوبتے وقت آتی ہے. لیکن جن کا گھر شمال اور جنوب میں ہوتا ہے نہ ڈوبتے وقت دروازے سے کرنیں آتی ہے نہ غروب ہوتے وقت آتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں جلدی تو نہیں مچا رہا ہوں، میں وقت کا خیال ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی تیز سے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن امید ہے کہ عاشق بیٹھے ہیں، صوفیہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں، درسگاہ خانقاہ اکٹھا بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے فرمان کو اپنے الفاظ کے جامع میں میرا گھر ایسے سمت میں تھا، دروازہ نہ نکلتے وقت سورج گھر میں کرنیں آ سکتی تھی، نہ ڈوبتے وقت گھر میں
سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں اپنے گھر کے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور گھر کی دیوار کی طرف چہرہ کر کے کسی کام میں مصروف تھی، میں نے اچانک دیکھا کہ میرے گھر کی دیواروں پر سورج کی کرنیں پڑی، میں نے اچانک دیکھا میرے گھر کے دروازے پر سورج کی کرنیں پڑی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، واللہ سیرت میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے جس کو صرف میں نے اپنے الفاظ کا جامع دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہے گھر کے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور جو وہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے کسی کام میں مصروف تھی، میں نے اچانک دیکھا کہ گھر کی دیوار پر جو ہے کسی سورج کی کرنیں پڑی۔ میں پلٹی یہ نیت سے کہ آج سورج نکلا کدھر سے ہے، آپ بھی کہتے ہیں نا سورج نکلا کدھر سے ہے، یہ محاورہ لوگوں کو کب پتا چلا سورج نکلا کدھر سے ہے؟ کہتے جب میں مڑی دروازے کی طرف تو میں نے دیکھا ایک پری پیکر مجسم حسن میرے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ سورج کی کرنیں نہ تھی بلکہ کسی کے چہرے کی انوار کی کرنیں تھی۔ میں نے اوپر سے نیچے تک سر سے لے کر پیر تک کے دیکھا، میں نے سوچا یا اللہ دنیا میں کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے، اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ پہلی مرتبہ بلکہ یوں کہہ لیں میں نے حسین کو نہیں حسن کو دیکھا، میں نے ولی کو نہیں ملاحت کو دیکھا، میں نے نازم کو نہیں سراپا نزاکت کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کیوں کہہ لیں حسن کھاتا ہے جس نے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف نے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے رہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ لی، میرے محبوب کو دیکھ لیتی انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دل پر چھری پھیر لیتی۔ لاؤ کسی کے پاس ایسا محبوب ہو تو لاؤ، ارے لاؤ نہ کسی کے پاس ایسا محبوب ہو تو لاؤ۔ واللہ ایسا محبوب کسی کے پاس نہیں ہے، صرف مومنوں کے پاس ہے۔ ہمارا محبوب وہ ہے مخلوق ہی نہیں، خالق بھی جس سے پیار کرتا ہے وہ حسن ہے۔ اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ حضرت خدیجہ کہتی میں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے معصومانہ انداز میں کہا میں محمد ہوں، تم نے میرے چچا سے بات کی تھی، میرے چچا نے بھیجا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ خدیجہ کہتی ہے مختصر اختصار کے ساتھ، خدیجہ کہتی ہے بہت اچھے سے سن رہے ہو، دعا دے کر جاؤں گا اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، اللہ تمہاری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفاداری صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے۔ توجہ کریں، خدیجہ کہتی ہے جو بھی آتا تھا طے کرنے کے لیے میں کہتی تھی وہ سنتا تھا، لیکن یہ آج ایسا معاملہ طے کرنے آیا تھا صرف وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہی تھی، مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میں کہاں کھوئی ہوں، اس لیے کہ میں تو حیران تھی کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ وہ بولتا کیا تھا؟ گلوں کی پنکھڑیاں نثار ہوتی تھی، وہ بولتا کیا تھا؟ موتی جھڑتے تھے، انداز معصومانہ وہ دل ربانہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، مکین سدرہ بھی جس کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں، خطیب انبیاء حضرت شعیب بھی جس کی فصاحت و بلاغت کو حیرت کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ یوں کہوں جب وہ چلتا تھا وہ بولتا تھا، وہ سوتا تھا، وہ اٹھتا تھا، وہ جاگتا تھا، اس کی ہر ادا معجزہ تھی۔ ایک جملہ سن لے اور بات آگے بڑھتی ہے، جب وہ دل ربانہ انداز سے اپنی اداؤں کو ادا کرتا تھا تو حیرت بھی حیرت سے کھڑی ہو کر دیکھا کرتی تھی۔ حیرت کو بھی جہاں حیرت تھی وہ انداز مصطفیٰ تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں تھی۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ بتاؤں ان کا وجود ناز کیسا تھا، ان کا وجود ناز بتاؤں کیسا
کرتا تھا, اپنی طرف سے نہیں, میں اپنے امام کا سہارا, مرشد کا سہارا لے کر بتاؤں گا. اگر یہاں کے لوگ, چھتیس گڑھ کے لوگ شعر سننا چاہتے اور سمجھنا چاہتے ہیں, عشق کی شمع دلوں میں روشن ہے, تو آئیے میرے امام نے کس طرح سے ان کے ناز و انداز کو بیان کے کہتے ہیں. سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول. اللہ اکبر. کہتے ہیں دا لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول. اللہ اکبر. فرماتے دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی ہے, در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. علماء کی دعائیں لیتے ہو کہ شورا اگر ہے تو ذرا توجہ کریں. لوگوں نے محبوب کے چہرے کو چمن سے تشبیہ دی, میرے امام نے تشبیہ نہیں دی, چمن کو چیلنج کیا. اے آسمان کے چاند, اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو پہلی رات کو ناخن کی طرح لگتا ہے تو یاد رکھ میں تجھ پر فدا نہیں ہوں, کیونکہ میرے محبوب کے پیر کا ناخن اتنا خوبصورت ہے کہ تجھ جیسے ہزاروں عید کے چاند اس ناخن پر قربان ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہینوں پہ لائے چک سے کوہن کو. کوئی اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دل نبی کے ناخن کے قطرے پر قربان, ناخن کی قطرن پر قربان ہے. اللہ اکبر. اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں, بول دو بتا کیا کہتے ہیں, کیا بات رضا. شاید نہیں سمجھ سکے یا میں سمجھا نہیں سکا. کہا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کچھ سمجھے, کچھ سمجھے. ایک بات محاورہ ہے, محاورہ, محاورہ. جب کسی بات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتا ہے, کیا بات ہے. جیسے اللہ کرے صبح کو کوئی پوچھے علاقے کا نام کیا صوفی صاحب, بڑواڑ, بڑواڑ کا جلسہ کیسا تھا, تو کوئی کہے ارے صوفی صاحب آئے تھے, سید صاحب آئے تھے, نقیب صاحب آئے تھے, ادیب صاحب آئے تھے, مفتی صاحب آئے تھے, پیر صاحب آئے تھے. کتنی لمبی کرے گا, تو کیا ہوشیار ہوگا تو تھوڑے میں بڑا بیان کرے گا. کہنا کیا بات ہے یار اس جلسے کی. ابھی بھی علماء اس بات پہ بھی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, کیا بات ہے. کوئی کہتا ہے کھانا کیسا بنا, ارے کیا بات ہے فلاں کے گھر کے کھانے کی, صوفی صاحب کے گھر کے کھانے کی کیا بات ہے, اور مفتی صاحب کے تقریر کی کیا بات ہے, اور دلبر کی شاعری کی کیا بات ہے. لوگ ایسے کہتے ہیں نا. مطلب جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو اینڈ بیان کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں, کیا بات ہے, پھول 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 سب کرتے ہوئے, اور آخری میں کیا کہتے ہیں, کیا بات رضا. الفاظ ختم ہو گئے, الفاظ ختم ہو گئے. بریلی کے امام کے بعد الفاظ ختم ہو گئے. یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے. جب نبی کی عظمت بیان ہوتی ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, عظمت اب بھی باقی رہ جاتی ہے, کیونکہ ابھی تک کسی ڈکشنری میں الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے جو حقیقت مصطفیٰ کو بیان کہتے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. سرتابہ پھول ہے نا, پھول پھول, تو میرا نبی کرم کا کیا ہے, مل کے بولو میرے نبی کرم کا کیا ہے. پورا چمنستان ہے, چمنستان. میرے نبی کرم کے کیا ہے, چمنستان ہے, پورا باغ ہے, باغ. اب دیکھو دلیل سے کیسی بات کرتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. ارے میں اس پورے چمنستان کرم کو کیسے بیان کروں, الفاظ ختم ہو گئے. اور دلیل کیا پیش کی, اس چمنستان کرم کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو چیک کرنا, زہرا ہے کلی. اس چمنستان کی ایک کرم کو زہرا کہتے ہیں. زہرا کو دیکھ لے, ایک کلی کو دیکھ لے, اور پورے اس چمنستان کرم کی عظمت کا اندازہ لگا لے. ہم نے پوچھا کیا ہے زہرا, یہ کلی کیا ہے, وہ کہا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میں نے
حسین اور حسن پھول، ایک پھول حسن ہے ایک پھول، جب ان کا کوئی جواب نہیں تو پورے باغ کا کیا جواب لاؤ؟ ہاں تو سیدہ خدیجہ کہتی اب تک جو بھی آتا تھا، یہی کہہ رہا بول تو نہیں، اب تک جو بھی آتا تھا وہی بولتی، وہ میں ہی بولتی کہ وہ سنتا، لیکن یہ کیا ہے یہی بولتے ہیں میں سنتا۔ وہ چلے بھی گئے طے کر کے، وہ چلے گئے۔ میں نے سوچا اتنا پاک دامن پارسا جس کی نگاہ نہ اٹھی گفتگو کرتے وقت، جس کی نگاہ نہ امانت دیانت طہارت پاکیزگی کیا شان ہے، وہ تو چلے گئے۔ صبح کو قافلہ جانا تھا، میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، پھر کہہ رہا ہوں سیرت کو اپنے الفاظ کی جامع بیان کر رہا ہوں، نوجوان لڑکے بہنیں بہت غور سے سنیں، ہو سکتا ہے شاید کسی کے دل میں عظمت کی چنگاری لگ جائے تو میرا آنا کامیاب ہو جائے۔ دل کے بربت پر اگر عشق کے تار چھیڑ کر چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے میرا آنا کامیاب۔ پتہ نہیں اس جنگل کے علاقے میں پھر ہم کب آئیں نہ آئیں اتنی دور، لیکن بہرحال آپ لوگ بہت محبت والے لوگ ہیں، آپ کی طبیعت نے ہمیں متاثر کیا۔ رات ڈھل رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی نہ استنجا کو جانے تیار ہے نہ پانی پینے کو جانے تیار ہے۔ یہ آپ کے دل کا عشق ہے، خدا تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے۔ لیکن سن لے، کوئی خطیب آج آپ کی محفل میں نہیں آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، قادری در کا فقیر، تمہارے دلوں کے دروازے پر عشق کی دستک دینے کے لیے توجہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے وہ تو چلا گیا، رات گزری، میں نے اپنے غلام کو بلایا، اس کا نام میسرہ تھا۔ میں کہا میسرہ تو جب بھی قافلے میں گیا، تجارت کے قافلے میں نے تجھے کیا کہا؟ مال کا دھیان رکھنا، مال کا دھیان رکھنا، مال کا دھیان رکھنا، مال کا دھیان رکھنا، مال کا دھیان، یہی کہا بھی جاتا ہے۔ تجارت کے لیے جا رہے مال کا دھیان رکھیں گے، لیکن میسرہ آج مجھے مال کی پرواہ نہیں ہے، مال میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، کیونکہ جو چہرہ میں نے دیکھا وہ کسی جھوٹے کا اور خیانت کرنے والے کا چہرہ نہ تھا۔ مال میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، میں نے کسی امین کو دیکھا، کسی صادق کو دیکھا مال میں، لیکن تجھے کرنا ایک کام ہے، تو میرا وفادار ہے، نمک خار ہے، تجھے ایک کام کرنا ہے، مال کا بول کیا کرنا ہے؟ کہا تو نے محمد پہ نظر رکھنا ہے، توجہ کرنا، تو نے محمد صلی اللہ، ہم اس طرح نام نہیں لیتے، لیکن چونکہ یہ سیدہ خدیجہ کے جملے اعلان نبوت سے پہلے کہ میں نقل کر رہا ہوں تو آپ کو مکمل بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے، اس لیے میں نام لے رہا ہوں، ورنہ ہم تو اپنے مرشدوں کے نام بھی القاب اور آداب سے لیتے ہیں۔ یہ تو جانے مرشدہ ہیں، یہ تو کانے حیا ہیں، یہ تو مرادوں کی جانے مراد ہے، ہم بغیر القاب کے۔ لیکن بہرحال خدیجۃ الکبریٰ کے جملے ہیں، کہا میسرہ تو نے محمد کا خیال کرنا، وہ اٹھے تو دیکھنا، وہ بیٹھے تو دیکھنا، وہ سوئے تو دیکھنا، وہ جاگے تو دیکھنا، وہ بات کرے تو دیکھنا، وہ چلے تو دیکھنا، وہ تجارت کرے تو دیکھنا، وہ قسم اٹھائے تو دیکھنا، وہ جھگڑا کرے تو دیکھنا، وہ لیٹے تو دیکھنا، ہر ادا دیکھنا۔ تو نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، محمد کے عیب نوٹ کرنا ہے، جو بھی دیکھنا عیب 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 عیب، اور لکھتے جانا اور مجھے آ کر کے بتانا اس میں عیب کیا ہے۔ تو نے صرف عیب دیکھنا ہے۔ بھائیو اگر انسان عیب دیکھنے لگ جائے تو اس کو بڑے بڑے خوبی والوں میں بھی عیب نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں تقریر کے لیے آ کر کے بیٹھوں اور کوئی بندہ اسی نیت سے آئے کہ میں نے تقریر میں غلطی نکالنا ہے تو خطبے سے لے کے وما علینا الا البلاغ تک ہر جملے میں اس کو غلطی نظر آئے گی۔ انسان چونکہ عیب نوٹ کرنے بیٹھا اسی نظر سے دیکھے گا، تنقید کی نظر سے دیکھے گا۔ میسرہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، خدیجۃ الکبریٰ کا سب سے معتبر اور معتمد غلام تھا، نمک کھائے